جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی جو نشست ہے اس کا جو موضوع رکھا ہے ہم نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کیسے گزارتے تھے۔ تو پہلے تو رمضان کے بارے میں ہم جان لیں کہ رمضان کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر 3 حصوں میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا لغوی معنی ہم پہلے بیان کریں گے، دوسرے نمبر پر ہم رمضان کی جو عمومی فضیلت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں یاد دہانی کے لیے، وہ بھی چند ایک باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور پھر آخری حصہ جو ہمارا بنیادی موضوع ہے کہ صحابہ کرام کیا ایکسٹرا ایفرٹ کرتے تھے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اچھا جی، رمضان یہ بنیادی طور پر جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رمز ہے، جس کا معنی ہے سخت گرمی، تپش۔ چونکہ ملا علی قاری حنفی صاحب نے ایک بات لکھی ہے ان کی جو مشکات کی شرح ہے اس کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کا نام عربی زبان میں رکھا جا رہا تھا تو اس موسم کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ اس کی مثال اس طرح بھی سمجھیں، جس طرح ہمارے یہاں پر ہوتا ہے جو بچہ جمعے کے دن پیدا ہو گیا، ماضی میں ہوتا تھا جمعہ نام رکھ دیا، عید کے وقت پیدا ہوا عیدو نام رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا رمضان نام رکھ دیا۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہوتا، اب تو ہم ناموں کے حوالے سے خود کفیل ہو گئے ہیں یا ہم دیگر کئی اقوام سے نام مستعار لے لیتے ہیں، لیکن اس طرح نام رکھے جاتے تھے۔ تو رمضان کا چونکہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوا ہے، اس میں روزے رکھے گئے ہیں، تو چونکہ اس موقع پر سخت گرمی تھی، اس تناسب سے اس کا نام جو ہے رمضان پڑ گیا۔ تو یہ کچھ اس کے یعنی کہ پس منظر کے بات بیان کی ہے۔ اچھا، یہ بات رمضان کس مناسبت سے ہے، اس کی مناسبتیں مختلف بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بتائی میں نے آپ کو، دوسری وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ کیونکہ ایک جو روزے دار ہوتا ہے، اب بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر گرمی اور اس کے پیٹ کی جو ایک سوکھا ہوا پیٹ ہے اس کا، کہا کہ رمضان اسی مناسبت سے بھی ہے کیونکہ تپش اور گرمی اس کے پیٹ کی مناسبت سے۔ اور تیسری بات کہ ماہ مبارک چونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہیں، 3 دفعہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ جب وجہ دریافت کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ جبریل امی آئے تھے میرے پاس اور 3 بد دعائیں کی۔ اس میں ایک بد دعا یہ تھی کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا بندہ ناکام و نامراد ہو، تو اس پر آپ نے آمین کہی۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ جو انسان کے گناہ ہیں ان کو جھلسانے والا ہے، ان کو ختم کرنے والا ہے، اس مناسبت سے بھی اس کا نام کیا ہے؟ رمضان ہے۔ 3 وجوہات ہو گئی۔ ایک یہ کہ چونکہ ماہ مبارک جب نام رکھا گیا اس وقت گرمی کا موقع تھا، اسی تناسب میں، دوسرا روزے دار کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے رمضان، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلانے والا ہے۔ تو لغوی معنی اس کا واضح ہو گیا۔ فضیلت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کے متعلق فرمایا کہ یہ ماہ مبارک، اس میں جو بنیادی کام ہے وہ روزے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور ایک اور مقام پر یہی بات فرمائی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ جو بندہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس نے اس ماہ مبارک کے اندر لازماً روزے رکھنے ہیں، کوئی چھٹی نہیں ہے، لازماً روزے رکھنے ہیں۔ اگر بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے یا خاتون ہے، وہ ایام مخصوصہ کے اندر ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو الگ شے ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک صحت مند، عاقل اور بالغ مسلمان کے اوپر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے، روزہ لازمی رکھنا۔ مقصد کیا ہے، حاصل کیا ہے، گول کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، وہ بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، روزہ کہا گیا صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزہ تھا، لیکن ان کے طریقہ کار کے اندر فرق ہے۔ جو آل یہود ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر سحری نہیں ہے، جب وہ سو جاتے ہیں روزہ شروع ہو گیا۔ طریقے میں فرق ضرور ہے، لیکن مقصد جو ماضی میں تھا وہ مقصد اب بھی ہے اور تا قیامت رہے گا، وہ مقصد ہے تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ کا حصول کہ اصل مطلوب شے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو تقویٰ ہے۔
تو تقوی کا التزام لازمی ہونا چاہیے کہ جہاں ظاہری طور پر انسان بھوک پیاس سے بچ رہا ہے وہاں باطنی طور پر بھی اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو محفوظ کرے. اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو جو اس کے اندر تقوی کو حائل کر رہا ہو اس کو ختم کرے اور تقوی اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کو تقوی مطلوب ہے. اور تقوی کے حوالے سے ہم متعدد دفعہ بات کر چکے ہیں پرانے سیشنز کے اندر بھی، کہ اور مختصر سی بات میں کروں کہ لفظ تقوی ہے، مختلف ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک تعریف جو مفسرین نے کی ہے بڑی خوبصورت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ تقوی کی ایک بنیادی اور کلیدی تعریف یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ انسان وہ کام کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کام سے رک جائے جس سے آپ نے روکا ہے. یہ تقوی ہے. جو حکم دیا وہ کرنا ہے، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. اور جس سے روکا اس سے رک گئے آپ، یہ تقوی ہے. تو ایک یہ تعریف بہت ہی آسان لفظوں کے اندر اور بہت ہی سادہ فہم انداز کے ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کو اپنی ترجیحات بنانا ہے. جو آپ نے حکم دیا وہ کریں گے، تقوی. جس سے روک دیا، جس سے منع کر دیا، جس سے انکار کر دیا، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بلا چوں چرا کیا کرنا ہے، روک لینا ہے. ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا ہے. یاد رہے ہماری عقل بڑی محدود ہے. شریعت کے مقابلے میں اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شریعت اگر کسی شے کو حرام قرار دیتی ہے، کسی شے کو غلط قرار دیتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی یہ شے جو ہے اس کے اندر حرج کیا ہے، اس کے اندر معاملہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو عقل ہے وہ نہایت محدود ہے. شریعت کا جو فیصلہ ہے وہ عالمگیریت پر مبنی ہے. شریعت کا فیصلہ بہترین ہے، ہر دور کے لحاظ سے زبردست ہے. ہم نے اپنی عقل کو پیچھے رکھنا ہے، شریعت کے فیصلے کو مقدم رکھنا ہے. یہ ضروری و لازمی امر ہے، یہ مزاج ہونا چاہیے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس ماہ مبارک کی جو مشہور فضیلتیں ہیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ایک بڑا سمجھیں کہ گولڈن موقع ہے ہمارے پاس نیکیاں کرنے کا، خیر سمیٹنے کا. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان کا جو ٹائم ہے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو دورانیہ ہے، اگر رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا جائے، کما حقہ، اس کے جو اوامر ہیں ان کو سر انجام دیا جائے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. سارے معاف کر دیتا ہے. بس آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بس بندہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے سے ہی معاف ہوں گے. جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اگر اس نے رمضان المبارک کا کما حقہ حق ادا کیا تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران جتنا بھی دورانیہ ہے اس کے دوران ہونے والے سارے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ بڑی فضیلت ہے ماہ مبارک کی. قرآن حکیم کا ایک اور مقام ہے سورہ احزاب کے اندر. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں. اس کے اندر تقوی اختیار کرنے والے مرد اور عورت ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں. اس کے اندر ایک یہ بھی صفت بیان ہوئی والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. کہا کہ جب یہ کوالٹیز انسان اپناتا ہے تو کیا فائدہ ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کی ہوئی ہے. اپنے پاس کیا ہے؟ مغفرت ہے. ان کے لیے اللہ نے گناہوں کی معافی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے بڑے ہی اعلیٰ اور عظیم اجر کا سلسلہ ان کے لیے اپنے پاس وہاں پہ رکھا ہے. اور مشہور حدیث کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کا ہر نیک عمل، جو بھی وہ نیکی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ آپ نے بیان فرما دیا کسی بھی نیکی کو آپ نے حقیر نہیں جاننا. کیا آپ سمجھے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، جب میں بڑے کام کروں گا تو یہ بھی کر لوں گا؟ نہیں. موقع مل رہا ہے، کام چھوٹا ہے، آپ کر گزرے. اور اسی حدیث کے آگے بیان فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کہ اگر تجھے اپنے مسلمان بھائی سے جب تیری ملاقات ہو رہی ہے تو اس سے مسکرا کے مل. حالانکہ یہ مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی کا کام ہے.
یہ صدقے کا ثواب اس پر مل رہا ہے. کلو معروف صدقہ, کہ نیکی کے کام پر کیا مل رہا ہے؟ صدقے کا ثواب مل رہا ہے. کہا کہ مسکرا کے مل رہے ہو, چھوٹا سا کام ہے, لیکن اس کو بھی حقیر نہیں جاننا, کہ جب ملو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, اور یہ جو نیکی جو تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو, یہ اللہ کے پاس بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. تو جو بھی نیکی کا موقع ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم حقیر نہ جانیں. جو بھی موقع ملے خیر کا کام کرنے کا, آگے بڑھ کے کر گزرے. انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے ہی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کے ہر ایک نیک عمل کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے. کہ ہم نے تو ملاقات کی اور محض ہم صرف مسکرائے ہیں اس کو دیکھ کر, اس نیت کے ساتھ کہ حضور کی سنت ہے, حضور کا فرمان ہے, نیکی سمیٹنے کا موقع ہے, لیکن اللہ اس مسکراہٹ کو بھی کئی گنا بڑھا دے گا. تو جو بھی نیکی کا کام انسان کر رہا ہے اللہ بڑھانے والا ہے. اور بیان کیا کہ ایک نیکی 10 نیکی حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. اور روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے, روزہ صرف میرے لیے ہے, اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اس کے ثواب کو لفظوں میں بیان نہیں کیا, لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا, بلکہ بے انتہا ایک اللہ کے یہاں پر درجہ ہے اس بندے کا جو اخلاص کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے, اخلاص کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے. آگے بیان کیا کہ وہ بندہ جو رک رہا ہے اپنی بھوک سے, اپنی شہوت سے, کس وجہ سے؟ میری وجہ سے رک رہا ہے. جب میری وجہ سے رک رہا ہے تو میں اس کو اجر عظیم سے نوازنے والا ہوں. تو ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کو مروز خاطر رکھتے ہوئے رمضان کے روزوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. اسی طرح مشہور حدیث کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے, اور روز قیامت اس دروازے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. یہ خاص روزے داروں کی فضیلت ہے کہ روز قیامت انہیں اس دروازے سے داخلہ عنایت کیا جائے گا. تو یہ کچھ بنیادی فضیلتیں ہیں ماہ مبارک کے حوالے سے جو کہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. کیونکہ ایک مومن آدمی جب کسی نیکی کو کرنے جا رہا ہے تو اس نیکی کا جب وہ ایک مقام دیکھتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے یہ کام بڑا عظیم ہے, یہ کام بڑا عظیم ہے, اس پہ ریوارڈ اتنے عظیم ہے. آپ طلباء ہیں, بہت معمولی سی مثال دوں کہ جب ہم ایک عام, کل ہمارا فرسٹ ایئر کا پیپر ہو, انٹر کا پیپر ہو یا یونیورسٹی کا پیپر ہو, تو ہماری تیاری کا معیار ذرا تبدیل ہوتا ہے. لیکن جب سی ایس ایس کی تیاری ہم کریں گے تو معمول تبدیل ہوگا, کیونکہ آپ کی نظر کے اندر وہ چیز بڑی ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس پہ ملنے والا ریوارڈ زیادہ ہے, اس پہ ملنے والے فوائد زیادہ ہیں. تو یہ ماہ مبارک اسی طرح ہے. ماہ مبارک یہ عظیم ہے, اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لحظہ بڑا عظیم ہے. تو اس کے اندر گزارنے والے ایام ہم نے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنے, ہم نے بہترین انداز کے اندر اور زبردست انداز کے اندر گزارنے. تو یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. ایک تو لغوی وضاحت ہو گئی, اور دوسری بات ایک جملتاً فضیلت آپ کے سامنے رکھنی تھی. تیسرا اور اہم جو کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ صحابہ کرام اس ماہ مبارک کو کس طرح گزارتے تھے. اس کے ایک چند نکات میں نے نوٹ کیے ہیں آپ کے سامنے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات, صحابہ کرام ہی کیوں, صحابہ کرام کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یاد رکھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ لوگوں یاد رکھو کہ صحابہ کرام معیار ایمان ہے. اگر تم ان کے جیسا ایمان لے آؤ گے, یہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے, تم اگر ان کے جیسا ایمان لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ہدایت پا جاؤ گے, تم ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کرام ہمارے لیے ایک معیار ہے. تو جب معیار ہیں تو اس معیار کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. پہلی چیز, صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا وہ فضول کاموں سے بچتے تھے. فضول کاموں سے بچنے کا قرآن حکیم اللہ رب العالمین نے متعدد مقام پر حکم دیا ہے, جس کے اندر سورہ مومنون ہے کہ اہل ایمان کی جب صفات بیان ہوئی ہیں, قد افلح المؤمنون سے بات کا آغاز ہو رہا ہے, تو آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, کہ اہل ایمان وہ ہیں جو لغویات اور فضولیات سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. کہ عام حالات کے اندر بھی ہم نے اپنے دامن کو فضولیات سے بچانا ہے, اور رمضان کے مہینے کے اندر تو خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی مائکرو سیکنڈ بھی فضول کام کے اندر نہ جائے. ہمیں اپنی روٹین چیک کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا کہ وہ
ہمارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، اگر تو وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے تو کریں. اگر وہ فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، وہ علم، وہ محفل، وہ مجلس، وہ جد و جہد جو کسی کام کی نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں. ہلکی پھلکی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس بات کا علم رکھنا کہ بابر اعظم نے کتنی سینچریاں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو چیز ہے، فضول چیز ہے. آج کے پی ایس ایل کے اوپر کتنا خرچہ ہوا، کس کا میچ ہے، کیا میچ ہے، یہ لغویات ہے، یہ فضولیات ہے، اس سے دامن کو بچائیں. سلمان خان کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فضولیات اور لغویات سے، اس سے اپنے دامن کو بچائیں. یہ خواہ مخواہ کی ابحاث ہیں، اس کو اب تھوڑے اور دوسرے پیمانے پہ لیا. سیاسی ابحاث جو ہمارا ایک دلچسپی کا موضوع ہے اور آج کل تو ضروری سا موضوع ہے، تو اس حوالے سے بلا وجہ خواہ مخواہ کی گفتگو نہ کریں. والذین هم عن اللغو معرضون. اگر کہیں کوئی سمجھنے آیا ہے، سمجھانے آیا ہے، کہیں پڑھانا ہے آپ کو، الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ محض محفل میں بیٹھے ہوئے اور بلا وجہ وقت کو گزارنے کے لیے صرف سیاسی باتیں کرنا اور سیاسی گفت و شنید کرنا، یہ محض وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لغو بات ہے، اس کا کوئی بھی حاصل نہیں ہے، کوئی بھی حاصل نہیں ہے. اس کا نقصان البتہ ہے. نقصان یہ ہے کہ جب آپ، ہمارے یہاں لوگوں میں برداشت نہیں ہے، جب آپ کسی سے سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف رکھیں گے، آپ کسی ایک جو لیڈر ہے اس کی تعریف کر رہے ہوں گے، دوسرے کی نظر میں دوسرا صحیح ہوگا، تو پھر نہ تو وہ آپ کی سنے گا، نہ پھر آپ اس کی سنیں گے، اور نتیجہ لڑائی جھگڑا اور باہمی اختلاف کے اوپر مجلس کا اختتام ہوگا. تو بلا وجہ جو سیاسی ابحاث ہیں ان سے اپنے دامن کو بچائیں. اہل ایمان کا کام یہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون. فضول کاموں سے بچتا ہے، فضول کاموں سے اپنے مقصد کی طرف توجہ دیتا ہے، مقصد کی طرف. اور اس سے متعلقہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مومن آدمی، اس کا راستہ واضح ہوتا ہے، وہ راستہ واضح، اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے، فضول کی چیزوں سے ڈی ٹریک نہیں ہوتا. ہمارے جو قوم کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ نہیں، کئی مسائل ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں یہ بات عموماً کہتا ہوں کہ مسئلوں کا حل تب ہوتا ہے جب ہم تمام مسائل کو یکجا کریں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو تقریر کہ بھائی یہ سارے ملا ہی خراب ہیں، بس بھائی سارے سیاستدان ہی خراب ہیں، فلاں خراب ہے. خرابی یہاں پر جو ہے ہمارے پاس، اس کے اندر تھوڑا کردار میرا ہے، تھوڑا آپ کا ہے. ہم سب نے مل کر اس پورے معاشرے کو خراب کیا. آپ اپنے حصے کا ٹھیک کریں گے، میں اپنے حصے کا ٹھیک کروں گا. تو جو خرابی ہے، اس خرابی کے اندر یہ ضروری ہے کہ میں اپنے جو حصے کی اصلاح ہے، جو درستگی ہے، میں اس کو صحیح انداز کے اندر سر انجام دوں. تب جو ہے بات بہترین انداز کے اندر ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات شروع کس تناظر میں کی تھی، وہ میرے خیال سے ذہن سے نکل گئی کہ یہ بات میں نے کیوں شروع کی تھی. تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ فضولیات. ہاں، میں ایک بات یہاں کرنے لگا تھا کہ ہمارے یہاں جو مسائل ہیں، اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے، اس کے پاس راہ ہموار نہیں ہے. وہ انٹرنیٹ کو دیکھ کر آج کچھ سوچتا ہے، کل انٹرنیٹ پر کوئی چیز وائرل ہونے پر کچھ اور سوچے گا، پرسوں کچھ اور سوچے گا. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں. اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر شور ہے انڈیا کے اندر امبانی کے بیٹے کی شادی کا. یہ شادی بڑا خلا پیدا کرے گی آگے جا کے. لوگوں کی سائیکالوجی کے اوپر جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا، ایک معیار ہو جائے گا کہ شادی کرنے کا انداز یہ بھی ہے کہ مشاہیر دنیا کو بلایا جائے اور اس سے آپ کی واہ واہ ہوگی. اور جب ایلیٹ کلاس اس چیز کو لے گی تو پھر نیچے والے بطور فیشن اس کو قبول کریں گے. اور جو مزید شادی کے اندر جو آج ایک کمپلیکس کا شکار ہماری عوام ہے اور اس میں فضول جو پیسے کو ضیاع کر رہی ہے، کہ آج آپ حیدرآباد میں دیکھیں تو قوالی نائٹ ایک ہمارے یہاں جزء لازمی بن گیا ہے، اور ابھی تو شادی بھی نہیں، وہاں پری ویڈنگ چل رہی ہے. تو یہ کئی قسم کی رسومات اور کئی قسم کے ذہنوں کو آگے جنم دے گی. اور وہی ہمارا نوجوان آج یہ سوچ رہا ہے کہ جی مشاہیر دنیا کو شادی کے اندر آنا اور فلاں ممالک، فلاں ملک کا ترقی یافتہ ہونے کی ایک نشانی ہے، اور جو اصل مقاصد ہیں وہ اس سے غافل ہیں. اب وہ سوچ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اس پر تبصرے ہیں. بنیادی طور پر جو ہمارا اسلامی طرز حیات ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہی حقیقت ہے، وہی جاندار ہے، وہی زبردست ہے. تو ہمیں اپنی تمام تگ و دو، اپنی تمام کوششیں اسی کو نکھارنے، اسی پر عمل کرنے پہ لگانی چاہیے. جب ہم اس طرح لغویات پہ پڑھتے ہیں تو ہم راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، خیر سے ہٹ جاتے ہیں، ہم بہتری سے ہٹ جاتے ہیں.
اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے کے بجائے فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو مومن آدمی، سنجیدہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، فضول کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو صحابہ کرام جیسے یہ مہینہ آتا فضول کاموں سے کلی اجتناب. عام دنوں میں تو ہے ہی، لیکن اس مہینے میں کوئی کام کرنا ہی نہیں. جو خیر کے کام ہے، جو بہتری کے کام ہے، وہ کام صحیح انداز میں کرنے ہیں. یہ ایک میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو نصیحت کیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، جب بھی تم روزہ رکھو تو تم جتنا ہو سکے فضول باتوں سے اجتناب کرنا. جو بات کام کی ہو وہی بات کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا. یہ جو روایت بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو ذر سے، جو ہے وہ تابعی ہیں طلیق بن قیس. وہ بیان کرتے ہیں کہ بلکہ ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب روزے کا ٹائم آتا تو وہ اپنے گھر سے غیر ضروری نکلتے ہی نہیں تھے. جب نماز کا وقت ہوتا جا کے نماز پڑھتے، اس کے علاوہ جو بھی دیگر مجالس ہیں، دیگر جو محفلیں ہیں، ان سے کلی اجتناب کرتے تھے. صرف کام کے وقت گھر سے نکلنا. اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور اثر ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے دور رہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھا ہے تو کان، آنکھیں، زبان، ہر شے، ان سب چیزوں کا بھی روزہ ہے. اب تم نے ان کو گناہوں سے، لغویات سے، فضولیات سے بچانا ہے. اور آگے فرماتے ہیں خادم کو تکلیف دینے سے باز رہو، اور تمہارے روزے کے دن تمہارے اوپر وقار اور سکینت ہونی چاہیے. اور کہا کہ اپنے ماہ مبارک کو، اپنے رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح نہ گزارو. عام دنوں کی طرح نہ گزارو، یہی طرز عمل ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، 3 طرح کے لوگ، میں سمجھتا ہوں 3 طرح کے لوگ ہیں. آپ زیادہ ہی بنا سکتے ہیں، کوئی ایبسولوٹ تو بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ 11 مہینے جیسے ہیں ویسے اس مہینے کے اندر ہیں، کوئی فرق نہیں. کھا بھی ویسے رہے ہیں، چل بھی ایسے رہے ہیں، کما بھی ویسے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں. دوسری طرح کے جو ہماری اکثریت ہے کہ 11 مہینے مسجد سے دور، دین سے دور، ہر شے سے دور، لیکن 1 مہینے کے پکے نمازی، پکے دیندار اور کمال کے دیندار لوگ بن جاتے ہیں. لیکن جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی یہ لوگ بھی دین کو اٹھا کر دوبارہ پیٹی میں رکھ دیتے ہیں. جس طرح سردیوں میں ہم سویٹر نکالتے ہیں، پھر وہ اگلے سال جو ہے پھر دوبارہ دینداری کو پیٹی سے باہر نکالتے ہیں. تو دوسرے طرح کے لوگ یہ ہیں. شریعت کو ان دونوں طرح کے جو افراد ہیں یہ مطلوب نہیں. جو شریعت کو مطلوب ہے، حضرت جابر بن عبداللہ والی بات، کہ وہ بندہ اپنے اس ماہ مبارک سے سیکھنے والا ہو، عام دنوں کی طرح نہ گزارے. بلکہ جو ایک مشہور قول ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ کے ہاں کیا جائے. اپنا محاسبہ کرو. اور ماہ مبارک کی جو ایک فضیلتیں ہیں اس میں ایک وہ حدیث بھی ہے، اس کے اندر میں نے کوٹ نہیں کی لیکن مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب، کا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایمان آپ کو پتہ ہے ایمانیات کیا ہے، آپ نے اسلامیات کمپلسری میں پڑھا ہوگا، آرٹیکلز آف فیتھ، جو ہمارے ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان. سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کے اندر ہی موجود ہیں، حدیث جبریل کے اندر ہی موجود ہیں. تو ایمانیات جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جس طرح بیان ہوئے اس پر ویسا ہی ایمان و اتقان ہونا چاہیے. دوسری بات ہے احتساب. احتساب کا ایک ترجمہ تو علماء نے کیا ہے کہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی بات درست ہے. دوسرا ایک زاویہ یہ ہے کہ احتساب، کہ جس طرح پہلے زندگی چل رہی تھی رمضان سے، اب نہ رمضان میں ویسی چلے، نہ رمضان جانے کے بعد ویسی چلے. اس ماہ مبارک سے ہم نے سیکھنا ہے. جو نیکی پہلے نہیں ہوتی تھی، فرض نماز پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنا شروع کریں. قرآن روٹین میں شامل نہیں تھا، رمضان میں کثیر تعداد میں پڑھ رہے تھے، اب شاید آگے اتنا موقع نہ ملے، تعلیمی اداروں کے اوقات سمٹ جائیں گے، چیزیں سمٹ جاتی ہیں، بعد میں وہ اپنی روٹین پر آ جاتی ہیں. لیکن انسان کلی طور پہ لا تعلق نہ ہو، جو پہلے قرآن سے کلی طور پہ دور تھا اب اس کو روٹین کا حصہ بنائے. دیگر اعمال
جو وہ اس ماہ مبارک میں کرتا تھا، تہجد کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، نوافل کا احترام ہے، وہ تمام چیزیں رمضان جانے کے بعد بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ اصل شریعت کو یہی مطلوب ہے کہ انسان اس ماہ مبارک سے سیکھے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح عام ایام ہے رمضان کو بھی ویسے گزارے اور بعد کے ایام بھی جیسے پہلے تھے ویسا، ایسا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلی شے جو ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ یہی تھی، ماہ مبارک آتے ہی فضول کاموں سے اجتناب. کوئی غیر ضروری کام نہیں، جو کام ہے کام کا کیا جائے، وہ کام کیا جائے جو سود مند ہو، جو فائدہ مند ہو. دوسری شے، صحابہ کرام کا ایک معمول تھا کہ جب ماہ مبارک آتا تو اپنا بیشتر وقت مسجد کے اندر گزارا کرتے تھے، بیشتر وقت. جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، کہا کہ کانو اذا صاموا جلسوا فی المسجد، کہ جب روزہ رکھتے تھے تو اپنا وقت مسجد میں گزارتے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اپنے اوقات کو مسجد میں صرف کرتے تھے. لیکن یاد رہے یہ مسجد میں بیٹھ کے خوش گپیاں نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھ کر خیر کی باتیں کی جائیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادات کی جائیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے کوششیں کی جائیں، یہ ضروری اور لازمی ہے. تو صحابہ کرام کا طرز عمل کے روزے کے اندر مسجد کے اندر اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں. تیسری چیز جو صحابہ کرام کا معمول تھا وہ فقراء اور مہمانوں کی دعوت کرتے تھے. سحری کا موقع ہے، افطاری کا موقع ہے تو اس موقع پر دعوت کیا کرتے تھے. ہمیں سیکھنا چاہیے اس چیز سے، اور دوست احباب اگر فقراء ہیں تو لازم بلانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی بلانا چاہیے ان کو. اچھا، یہ ہمارے حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، دین سیکھتے تھے، غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا تو بیان فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے اور ہم میں سے ایک یا دو افراد کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور ہمیں رات کا کھانا کھلایا کرتے تھے. کیونکہ ہم غریب اور مسکین لوگ تھے تو ہمیں ساتھ لے کر جاتے اور ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے اس ماہ مبارک کے اندر. اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہم میں سے بعض لوگ تو تھوڑا کھانا بناتے تھے، لیکن میں سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھتا تھا کہ ان کے پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی. وہ اپنے جو علاقے اپنے گھر سے نکلتے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں بلاتے اور وہاں پر ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. کہا کہ ایک روز جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی یہ کام کروں. تو میں گھر سے نکلا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے. تو فرمانے لگے کہ میں آج آپ کو دعوت دینے کے لیے آ رہا تھا، میں آج آپ کو دعوت دینے کے لیے آ رہا تھا، لیکن آج آپ مجھ پہ سبقت لے گئے. تو عبداللہ بن نبی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ کے پاس پھر آپ دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ صحابہ کرام، تابعین ایک دوسرے کی دعوت اس موقع پر کیا کرتے تھے اور وہ خصوصاً فقراء مساکین جو ہے ان کا خیال رکھا کرتے تھے. تو ایک اچھا موقع ہے. اور وہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو ایک اچھا موقع ہے، اگر موقع ملتا ہے تو اس کے اندر ہم ضروری لازمی اپنا پیسہ لگائیں. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، میں ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے مسائل کے اندر یہ بات آتی ہے، لیکن چونکہ سلسلہ ہے تو اس کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. زکوٰۃ کا جو مال ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس آیت کے تحت ایک بات جو بیان کی ہے علماء نے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ حق ہے کن کا؟ سائلین کا، محرومین کا. تو یہ جو مال ہے ان کو یا تو پیسہ دیا جائے یا جو ان کی رضا ہے وہ چیز ان کو دلوائی جائے، وہ چیز ان کو خرید کے دی جائے. یا تو سیدھا جو مال ہے مال آپ ان کا ہینڈ اوور کر دیں، ان کو دے دیں، یا پھر وہ کہتے ہیں بھائی مجھے مال نہیں، مجھے فلاں شے دلا دیں، ان کا خود کا تقاضا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چیز آپ نے ان کو دے دینی ہے خرید کے. لیکن اپنی طرف سے اس طرح ہمارے یہاں زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں یا زکوٰۃ کے پیسوں سے دیگر جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ صورت درست نہیں. اس پر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو آپ کی زکوٰۃی رقم بنتی ہے، جو شے بنتی ہے، وہ آپ نے ان کو دینی ہے. وہ
پھر کہتا ہے یار مجھے یہ نہیں چاہیے، فلاں چیز آپ مجھے عنایت کر دیں، وہ الگ میٹر ہے. لیکن اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید کر زکوٰۃ کے نام پر ان کو دینا، یہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر علماء نے ٹھیک ٹھاک لکھا ہے. امام البانی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے، وہ دیگر کا بھی موجود ہے، کہ جو سائل کو اصل شے مطلوب ہے وہ ضروری ہے. آپ نے زکوٰۃ اپنے حساب سے نہیں دینی کہ میں اس مال کا اس کو یہ کر کے دے دوں یا فلاں کر کے دے دوں. وہ جو شے جو اس کو مطلوب ہے اس حساب سے بات ہوگی. تو یہ جو ہمارے یہاں پیسے لے کر لوگ افطاریاں کرواتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر جو مستحق ہے اس کو بھی کھلا رہے ہیں، جو نہیں ہے اس کو بھی کھلا رہے ہیں، اور محض ہمارے یہاں تو ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے. یہ صرف محض ایک ایکٹیویٹی کی حد تک رہ گیا کہ ہم نے افطاری کروائی تھی اور اس کی تصویر کھنچوا کے فیس بک پہ ڈالنا. علاوہ ازیں کوئی ایسا خاصا حصول نہیں ہے، اس کا خاصا کوئی فائدہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ایکٹیویٹیاں ہوتی ہیں جو جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، بڑی بڑی تنظیمیں. تو اس کے اندر زکوٰۃ کا مال نہ لگے. اگر کسی کو شوق ہے تو دیگر اموال کو خرچ کرے، زکوٰۃ کا مال اس مد میں نہیں لگے گا. زکوٰۃ کا مال اس مد کے قطعاً نہیں لگے گا. تو یہ بات کہ اسلاف امت دعوتیں کیا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اس حوالے سے. آگے چلتے جی. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو لہٰذا اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا، جو کہ حلیۃ الاولیاء اور سنن کبریٰ بیہقی کے اندر موجود ہے، آپ کا عمل تھا کہ آپ 7 دن کے اندر قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یہ آپ کا عام دن کی روٹین ہے کہ 7 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان آتا تو رمضان کے مہینے کے اندر 3 دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. 3 دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے. بعض روایات میں آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھی، ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا تو وہ اپنی جو حدیث کی جو خدمات تھی اس کو موقوف کر دیتے اور اس ماہ مبارک کے اندر اپنی ساری صلاحیتیں صرف اور صرف قرآن کے اوپر مرکوز رکھتے تھے. قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا اور قرآن کے ساتھ تعلق اس ماہ مبارک کے اندر خاص کر لیا کرتے تھے. تو یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں اور بھرپور طریقے سے تعلق قائم کریں. اس میں دونوں باتیں. پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے، جو عربی ہے، اس کو پڑھنے کا اجر ہے، ہم وہ پڑھیں، لازمی پڑھیں، جتنا زیادہ ہو پڑھیں. اور دوسری شے یہ کہ اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، معنی اور مفہوم کے ساتھ. رمضان المبارک کے اندر بہت سے احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر پڑھوں گا تو معنی کے ساتھ پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا. نہیں، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں. پورا سال آپ کے پاس ہے، پورا سال آپ کے پاس ہے. رمضان کے اندر ہی معنی مفاہیم کے ساتھ پڑھیں تو اچھی بات ہے. نہیں تو آپ ٹیکسٹ تو لازمی پڑھیں، ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق بنا، اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو خیال پیش کیا جاتا ہے بعض متجددین کے سامنے، یا وہ پیش کرتے ہیں کہ صرف ٹیکسٹ پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ غلط ہے. صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، اسلاف امت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹیکسٹ پر انسان انحصار نہ کرے، معنی مفہوم بھی سیکھے، پڑھے، کیونکہ اصل ہے ھدی للناس، ہدایت ہے. تو ہدایت کو حاصل کرے. لیکن صرف محض یہ کہ میں پڑھوں گا تو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور اپنے اوپر یہ ایک یوں باؤنڈ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کچھ پڑھے ہی نہ، یہ کسی صورت درست شے نہیں ہے. تو ٹیکسٹ بھی پڑھے اور ساتھ میں دیگر امور کے اندر یہ کوشش کرے کہ وہ کیا کرے، تفسیر جو ہے وہ قرآن کی پوری کرے. میں ایک روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں، صرف بتانا مقصود ہے، صرف رغبت کے طور پہ، کہ ایک معمول جو کہ رہا اللہ کا شکر ہے کچھ سالوں سے، وہ یہی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تو تلاوت اور دیگر امور کے ساتھ یا مختصراً تفسیر کے ساتھ وقف ہوتا ہے. لیکن پورے سال کے اندر جو ایک روٹین ہوتی ہے کہ ایک تفسیر لازماً میں نے پوری کرنی ہوتی ہے. میری ایک روٹین ہے کہ فجر کے بعد جو کچھ 1 رکوع یا 2 رکوع یا 2 رکوع یا 3 رکوع، کم از زیادہ 3 رکوع، اس سے زیادہ کم ہی جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک تفسیر مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے اللہ کا فضل ہے کئی تفسیریں جو ہیں وہ مطالعے سے گزر چکی ہیں.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز کو شامل کریں. قرآن کی کوئی تفسیر لے لیں, مختصر سب سے بہترین تفسیر احسن البیان ہے. تفسیر احسن البیان ایک بہترین تفسیر ہے. اگر کوئی بندہ بنیادی یا ابتدائی طور پر تفسیر پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بہترین تفسیر ہے. وہ بہت زیادہ نہ تو جامع ہے نہ بالکل مختصر ہے. جو ایک بنیادی طور پر تفسیر کے طالب علم کو تشنگی ہوتی ہے وہ یہ تفسیر دور کر دیتی ہے. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا بڑا بہترین شاہکار ہے, یہ بڑا بہترین شاہکار. تو یہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ اگر بڑی تفسیر لے لیں گے تو اس کی جلدیں زیادہ ہیں اور ان کا انداز تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے. عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیری بہت شاندار ہے لیکن وہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے. جو نیا قاری ہے میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تفسیر احسن البیان پڑھیں, بہترین ہے. آپ کو قرآن مجید کا مزاج سمجھ میں آئے گا, معنی مفاہیم سمجھ میں آئیں گے, اور جو مقامات آپ کو مشکل لگتے ہیں کسی معاملے کے اندر آپ کو اگر وضاحت مطلوب ہوگی تو وہاں پر آپ کو وضاحت مل جائے گی. تو تفسیر احسن البیان سے آغاز کریں, اس کو جب مکمل کر لیں اس کے بعد پھر آپ جس تفسیر کو پڑھیں. پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا بھٹوی صاحب کی تفسیر جو اس وقت ہے جو انہوں نے لکھی ہے 4 جلدوں کے اندر موجود ہے, بہت زبردست تفسیر ہے. ان کی زندگی کا ایک سمجھیں کہ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے لکھی ہے, تو ان کے سارے مطالعے مشاہدے اور ان کی ساری سمجھیں کہ ایک زندگی کے تجربے کا ایک نچوڑ ہے. تو بڑی زبردست تفسیر ہے, آسان ہے اور آسان فہم لکھی گئی ہے. اس میں لفظوں کی بھی آپ کو وضاحت ملے گی اور شان نزول وغیرہ بہت سارے امور آپ کو اس کے اندر بہترین ملیں گے. تو اس کے بعد وہ پڑھیں. پھر مزید جب آپ میچور ہو رہے ہیں, تفسیر آپ پڑھتے جا رہے ہیں, پھر جا کر آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں. شروع میں تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں گے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اس کا کچھ وقت تھوڑا سا ہی مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ تفسیر پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا کبھی تفسیری کتاب پہلے ہم نے نہیں پڑھی ہوتی. یہ بنیادی اصول ہے کہ جب پہلی کلاس کے بچے کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کو پڑھانے کا انداز دوسرا ہے, پھر جب وہ آگے آگے پڑھتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو کس کس انداز کے اندر سمجھتا رہتا ہے, پھر مزید پختہ ہوتا ہے. تو تفسیر چونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہوتی, کبھی تفسیری کتب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, تو ڈائریکٹ جب ابن کثیر اٹھاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم احسن البیان کے ساتھ آغاز کریں اور آپ انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ دیکھیں. تو یہ جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں. اس ماہ مبارک جتنا ہو سکے آپ نے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے. اور ابن مسعود کے متعلق اسی جو ہے وہ اثر کے اندر ایک بات ہے کہ آپ دن کے اندر بہت ہی قرآن مجید کو ختم کرنے پر مدد لیا کرتے تھے. یعنی وہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں, اس کے اندر جو زیادہ تر حصہ ہے وہ کب پڑھ رہے ہیں؟ رات کے وقت پڑھ رہے ہیں, رات کے وقت. ابھی اس بارے میں مزید بات آئے گی. یہ ہمارا اگلا نقطہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا رات کا معمول کیا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, موطا امام مالک کے اندر ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان میں قیام اللیل کرتے تھے, راتوں کو قیام کرتے تھے. اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب ہم قیام اللیل سے فارغ ہوتے تھے اپنے خادموں کو بھیجتے تھے کہ جلدی جاؤ سحری کے لیے کھانا لے کر آؤ, کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم بچتا تھا کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھ لیں, نہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا تھا. اتنا طویل ہم رات کا قیام کرتے تھے. صحابہ کرام کا انداز یہ تھا. میں یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ حافظ زبیر صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. تو اس وقت ہم تراویح چور ہوا کرتے تھے, تو تراویح ہو رہی تھی, پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک تو حافظ زبیر صاحب کے والد, ابھی حالیہ ان کی وفات ہوئی ہے, اس وقت حیات تھے, تو 100 کے قریب ان کی عمر تھی, لیکن تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اور 3-4 بزرگ تھے جو کہ پابندی کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے. تو میں تھا اور میرے ساتھ 2-3 اور سندھ کے ماشاءاللہ بڑے جو ہے وہ خطباء ہیں, تو وہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بزرگ آیا تراویح کے بعد, تو اس نے کہا کہ بھئی آپ میں کوئی حافظ ہے؟ اتفاق سے ہم سارے حافظ تھے, بھئی سارے حافظ ہیں, کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ یہ جو 1 گھنٹے کی مولوی صاحب تراویح پڑھاتے ہیں نا, اس سے مجھے مزہ نہیں آتا. آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہو جو ساتھ چلے اور مجھے کوئی 4-5 گھنٹے کی, ہم ہیں 2-4 لوگ اور ہیں, میں تراویح پڑھائے. اور بات یہ ہے, وہ جو بات تھی نا وہ بڑی جاندار تھی. کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ بزرگ ہو گئے, ساری زندگی ہم بیوی کے لیے, بچوں کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے تھکے, ان کے لیے تھکے, زندگی ہم نے تھکا دی ان کے لیے, کھپا دی ان کے لیے. کہا کہ اب جی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے تھکیں, اللہ کے لیے تھکنے کا جی کرتا ہے. تو بات ہے کہ اللہ کے لیے تھکنے کا موقع ہے, زیادہ نہیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو تراویح ہے, جو تہجد ہے, اس کے اندر ہم اہتمام کریں. صحابہ تو پوری رات کھڑے ہو رہے ہیں, ہم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لازماً اپنا وقت نکالیں اور تراویح کے اندر لازمی شرکت کریں.
یہ جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی سستی نہ کریں. ماشاءاللہ سارے نوجوان ہیں یہاں پر، الحمدللہ جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، لازماً اس کو معمول بنائیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. اور صحابہ کرام کا معمول ایک اور اہم بات بھی ہے کہ وہ ان کا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت اور اللہ کے حضور قیام کے اندر صرف ہو رہا ہے. تو جو ہمارے دوست احباب رات کے وقت کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ وہی لغویات ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کریں اور اپنے وقت کو، اس ماہ مبارک کو جتنا ہم اس کو اہمیت دیں گے اتنی ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو اس کے لمحات کو، اس کے شب و روز کو ہم نے قیمتی جاننا ہے. اچھا جی، تو بس بہرحال یہیں پر ہی میں نے اتنے ہی تقریباً نکات نوٹ کیے ہیں. اگر ہم کریں تو پہلا نقطہ میں نے سامنے رکھا کہ غیر ضروری کام سے صحابہ اجتناب کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے. تیسری بات یہ کہ فقراء اور مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. چوتھی بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید تلاوت، چمٹ جاتے تھے قرآن مجید کے ساتھ، پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ماہ مبارک کے اندر جبریل امی کو پورا قرآن سناتے تھے اور پورا قرآن سنتے تھے. تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے. تو تراویح جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی سنت ہے انشاءاللہ. تو سننا اور پڑھنا. اور جس سال آپ وسلم کا وصال ہوا، جو آپ کا آخری رمضان تھا زندگی کا، آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنا اور 2 دفعہ قرآن سنایا جبریل امی کو. تو آپ وسلم کا معمول یہی تک. اور آخری بات یہ ہے کہ رات کا جو معمول تھا ان کا وہ قیام اللیل میں گزرتا تھا. پانچویں بات یہ ہے، پانچواں نقطہ یہ ہے کہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور اسی پر اختتام کرتے ہیں. آخری ایک بات اگر جو میں نے شامل تو نہیں کی کیونکہ ابھی ہم رمضان کے بارے میں پڑھیں، جب آخری عشرہ آئے گا تو آخری عشرے کے بارے میں معاملات ہیں. آخری عشرے کے متعلق جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک بات لکھی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مشہور حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کے اندر، کہ جب آخری عشرہ آتا آپ کمر کس لیتے، خود بھی جاگتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے. تو حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، ان کے احباب بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضور خود جاگتے، احباب اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی کمر کس لیتے. کہا کہ ابن عمر کا بھی یہی عمل تھا، کمر کس لیتے، خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور اس آخری عشرے کے اندر خوب عبادتیں کیا کرتے تھے. تو یہ کچھ بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو میرے خیال سے مجلس برخاست کرتے ہیں. کوئی سوال ہو کسی دوست کا، کسی بھائی کا؟